بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ ترجمہ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے۔ بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے عنایتوں والے خاص بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علمی اور عملی قوت عطا فرمائیں، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی۔ بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا، اور وہ بات آخرت کے گھر کی یاد ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے، کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں جگہ نہیں پائی، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہ سے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں کسی قید کے بغیر اخیار فرمایا، اور یہ بہتری ان کے تمام افعال اور صفات کو عام ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔